بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے بخیر اور صحت مند ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم 5ویں جماعت کی اردو کی کتاب کا نیا سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم سبق شروع کریں، ذرا ان سوالوں کے جواب دیجیے۔ نمبر 1، آپ کو کبھی زخم ہو جائے تو آپ اس کا علاج کیسے کرتے ہیں؟ نمبر 2، کیا آپ نے زخموں کے علاج کے لیے کبھی ٹیکا بھی لگوایا ہے؟ پیارے بچوں، ہر سوال کا جواب اپنے تجربے کی روشنی میں آپ خود دیں گے، لیکن ہم آپ کو ایک بچے ریاض کی کہانی سناتے ہیں جس کو زخم آیا تھا۔ اس کا زخم خراب ہو گیا تو اس نے پینسلین کا ٹیکا لگوایا۔ بھائی، یہ پینسلین کیا ہوتی ہے؟ ہمارا آج کا سبق یہی ہے کہ ہم بتائیں گے کہ یہ پینسلین کیا ہے، یہ زخموں کو کس طرح ٹھیک کرتی ہے اور یہ کس طرح بنائی گئی تھی۔ ہمارے سبق کا نام ہے ایک مفید دوا۔ پیارے بچوں، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آئیے جانیں ایک اہم بات۔ الیگزینڈر فلیمنگ 1881 کو اسکاٹ لینڈ میں پیدا ہوا۔ بچوں، سبق پڑھنے سے پہلے آپ کو کچھ اہم الفاظ کے معنی بتاؤں گی تاکہ سبق کا مطلب سمجھنے میں آسانی رہے۔ دقت، تکلیف، دوبھر ہونا، مشکل ہونا، دریافت کرنا، کوئی چیز ڈھونڈنا۔ نیل گوں، نیلے رنگ کا، گدلا، جو صاف شفاف نہ ہو۔ خوردبین، آلہ جس سے جراثیم وغیرہ کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ کثرت، زیادتی۔ الفاظ کے معنی سمجھنے کے بعد آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ ریاض فٹ بال کھیلنے کا شوقین تھا۔ اسکول سے گھر آتا، اسکول کا کام کرتا اور فٹ بال لے کر کھیل کے میدان میں چلا جاتا ہے۔ وہاں لڑکوں کے ساتھ خوب کھیلتا۔ ایک دن تیز بھاگتے ہوئے اسے ٹھوکر لگی تو گھٹنوں کے بل جا گرا۔ اچھا خاصا زخم آیا، مگر کھیل کے شوق میں ریاض نے زخم کی پرواہ نہ کی، گھر والوں کو بھی نہ بتایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ زخم خراب ہو گیا، پیپ پڑ گئی، ٹانگ سوج گئی اور چلنا دوبھر ہو گیا۔ ایک شام ریاض لنگڑاتا ہوا گھر میں داخل ہوا تو اس کے بڑے بھائی حمید نے وجہ پوچھی۔ ریاض نے پہلے تو ٹالنا چاہا، لیکن بھائی کے اصرار پر اصل بات بتانی پڑی۔ حمید نے جو ٹانگ دیکھی تو سوج کر سرخ ہو گئی تھی۔ حمید ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ انہوں نے ٹانگ کی حالت دیکھی تو پریشان ہو گئے۔ پیارے بچوں، یہاں پر ذرا ٹھہریے، میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں تاکہ پتہ چلے کہ آپ سبق توجہ سے سن رہے ہیں یا نہیں۔ سوچئے اور بتائیے، حمید کس بات پر پریشان ہو گیا؟ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے۔ حمید نے ریاض کی سوجی ہوئی ٹانگ دیکھی تو وہ پریشان ہو گیا۔ وہ اسے محلے کے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر صاحب نے زخم پر دوا لگائی اور اس کو ٹیکا لگا کر رخصت کر دیا۔ شام تک ریاض کے درد میں کمی آ گئی۔ رات کو حمید نے اس سے حال پوچھا۔ اس نے خوش ہو کر بتایا کہ بھیا، اب میری ٹانگ میں درد بہت کم ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کون سا ٹیکا لگایا تھا؟ حمید نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب نے پینسلین کا ٹیکا لگایا تھا۔ ریاض نے کہا، بھائی جان، یہ ٹیکا تو بہت اچھا ہے، اس سے میری تکلیف بہت جلد دور ہو گئی۔ بھائی جان بولے، پینسلین بڑی مفید اور اس کی دریافت کا قصہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ ریاض نے کہا، بھائی جان وہ قصہ مجھے بھی تو سنائیے۔ بھائی جان ریاض کے اس سوال پر بہت خوش ہوئے اور بولے، آج سے تقریباً 1 صدی پہلے کی بات ہے۔ برطانیہ کا ایک سائنسدان اپنی تجربہ گاہ میں بیٹھا تجربے کر رہا تھا۔ اس کے سامنے میز پر کئی شیشیاں اور امتحانی نلیاں رکھی ہوئی تھیں۔ ایک نلی میں اس نے کچھ جراثیم پال رکھے تھے۔ جراثیم کو پالنے کا ذکر سن کر تم حیران ضرور ہوگے کہ جس طرح تم طوطا، کبوتر اور بلی پالتے ہو، اسی طرح سائنسدان جراثیم بھی پالتے ہیں۔ جراثیم تو تم جانتے ہو کہ بہت چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں جو نظر بھی نہیں آتے، صرف خوردبین کی مدد سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ سائنسدان ان پر طرح طرح کے تجربات کر کے یہ معلوم کرتے ہیں کہ کون سے جراثیم کون کون سی بیماریاں پھیلاتے ہیں
یا کون سی دوائیں ان کو مار سکتی ہیں۔ اتفاق کی بات ہے کہ جس ٹیوب میں سائنسدان نے جراثیم پال رکھے تھے اس میں کہیں ادھر ادھر سے اڑ کر نیلگوں سبز رنگ کی پھپھوندی کے ٹکڑے بھی آ گرے تھے۔ تم جانتے ہو پھپھوندی کیا ہوتی ہے؟ تم نے گلے سڑے مالٹوں یا انگوروں پر مکڑی کے جالے کی طرح ریشے یا تار جمے ہوئے دیکھے ہوں گے۔ برسات کے موسم میں کتابوں کے اوراق اور باسی روٹیوں پر بھی اس قسم کی چیز جم جاتی ہے۔ اسے پھپھوندی کہتے ہیں۔ یہ سفید بھی ہوتی ہے اور نلاہٹ لیے ہوئے سبز رنگ کی بھی۔ یہ دراصل بعض جراثیم ہی کی پیدا کی ہوئی چیز ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، آپ کی توجہ سبق کی طرف ہے نا؟ اچھا، تو پھر سوچئے اور بتائیے پھپھوندی کس رنگ کی ہوتی ہے؟ پھپھوندی سفید اور نیلے رنگ کی ہوتی ہے۔ آپ کا یہ جواب بھی درست ہے۔ ایسے ہی توجہ سے سبق پڑھتے رہا کریں۔ جراثیم والی ٹیوب میں جو مایا ہوتا ہے وہ گدلا سا ہوتا ہے، لیکن اس ٹیوب میں جہاں جہاں پھپھوندی کے ٹکڑے گرے تھے وہاں سائنسدان نے دیکھا کہ ان ٹکڑوں کے ارد گرد تھوڑی سی جگہ میں مایا کا رنگ بالکل صاف ہو گیا۔ اس نے اس مایا کا خوردبین سے معائنہ کیا تو معلوم ہوا کہ اس میں جراثیم نہیں ہے، جبکہ ٹیوب کے باقی مایا میں جراثیم کی کثرت ہے۔ یہ عجیب بات تھی۔ کیا اس کا یہ مطلب تھا کہ جہاں جہاں پھپھوندی گری تھی وہاں جراثیم مر گئے تھے؟ کیا پھپھوندی نے انہیں مار ڈالا تھا؟ یہ سوالات اس کے ذہن میں پیدا ہوئے تو ان کا جواب تلاش کرنے کے لیے اس نے تجربات جاری رکھے اور جلد ہی معلوم کر لیا کہ پھپھوندی اور مایا کے ملنے سے ایک چیز پیدا ہوتی ہے جو جراثیم کو بڑھنے سے روک دیتی ہے، بلکہ ان کو مار بھی دیتی ہے۔ اس چیز کا نام اس سائنسدان نے پینسلین رکھا۔ اس برطانوی سائنسدان کا نام الیگزینڈر فلیمنگ تھا اور یہ واقعہ 1929 کا ہے۔ پھپھوندی سے حاصل ہونے والی پینسلین مقدار میں بہت کم تھی، اس لیے سائنسدانوں نے اور زیادہ تجربات کر کے ایسا طریقہ دریافت کر لیا جس سے بہت زیادہ مقدار میں پینسلین حاصل ہو سکے۔ قدرت کے بھی عجیب کرشمے ہیں۔ اتنی مفید دوا حاصل بھی کہاں سے ہوئی؟ پھپھوندی جیسی نکمی اور گندی چیز سے۔ ریاض نے پینسلین کا دلچسپ قصہ سنانے پر بھائی جان کا شکریہ ادا کیا۔ لیجئے بچوں، ہم نے سبق پڑھ لیا ہے۔ سبق کے مطابق یاد رکھنے کی باتیں یہ ہیں۔ یاد رکھنے کی باتیں: پینسلین ایک مفید دوا ہے۔ پینسلین کی مدد سے پھوڑے اور پھنسیوں کے علاوہ گلے اور ناک کی کئی بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، ہم نے سبق پڑھا، اب ہم مشق کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ نے کچھ کام کرنے ہیں۔ کچھ بچے باری باری بآواز بلند سبق پڑھیں گے اور ایسے پڑھیں گے جیسے میں نے پڑھا ہے، یعنی درست لب و لہجے، تلفظ، تاکید اور ٹھہراؤ کے ساتھ۔ جب چند بچے پڑھ لیں گے تو سب بچوں نے خاموشی سے سبق کا مطالعہ کرنا ہے اور سبق سمجھنا ہے۔ جہاں مشکل پیش آئے گی تو استاد صاحب آپ کی مشکل حل کر دیں گے۔ اس کے بعد ہم مشق کریں گے۔ بچوں، آپ نے سبق پڑھ لیا، چلیں اب ہم مشق کرتے ہیں۔